علامہ صاحب ایک اور بڑا ہی بنیادی سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا، ہم سب کو اللہ نے بنایا، آپ لوگ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، حضرت علی سے مدد کیوں مانگتے؟ یہ بھی اسی طرح کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سنا ہے کہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ سنا ہے کہ آپ مائنڈ نہ کیجیے کہ میں بیسیکلی یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں بالکل ہمارے لوگوں کو غلط فہمی موجود ہے. جی بالکل، تاکہ کلیئر ہو کہ میرے سامنے ایک شیعہ عالم بیٹھے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. یہ غلط فہمی موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ شیعہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، یا ان سے مانگتے ہیں، یا ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو قبول ہی نہیں کرتے. ایک طبقہ گروہ ایسا ہے جو غالی جنہیں ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غالی وہ لوگ ہوتے ہیں جو علی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، علی اللہ ہی ان کو کہتے ہیں. یہ ظاہر ہے جب کوئی علی علیہ السلام کو یا حضرت مسیح علیہ السلام کو یا کسی اور کو بھی مخلوق میں سے کسی شخصیت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا درجہ دے دے تو یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب اس کو تو مسلک دینی اسلامی مسالک میں تو یہ نہیں ہے، یہ تو خارج ہے. اب میں پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ مثلا قادیانی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا، خاتمیت کا انکار کیا ہے، اور انہیں دین سے خارج قرار دیا گیا ہے. اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، صرف خاتمیت پہ آ کے بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں. تو علماء نے ان کو دین سے خارج قرار دیا ہے باقاعدہ آئین پاکستان کے تحت. تو انہوں نے تو ایک دیکھیں نا، نبوت کا بھی انکار نہیں کیا، قیامت کا نہیں کیا، توحید کا انکار نہیں کیا، قرآن کا نہیں کیا، ختم نبوت کا کیا، وصف کا انکار کیا، خاتمیت کا انکار کیا. جبکہ یہ غالی یہ تو سرے سے توحید کو ہی انکار کرتے ہیں، یہ توحید کو ہی نہیں مانتے. تو ان کو شیعہ یا مسلمان شمار کرتے ہیں. جو منکر توحید ہے وہ مسلمانوں والا پروٹوکول اس کو دیتے ہیں، اس کا ID کارڈ مسلمانوں والا ہے، اور جو خاتمیت کا منکر ہے وہ کافر ہو گیا ہے. تو آپ تو پہلے تو توحید کے منکر کا حساب صاف کرو کہ جو توحید کو ہی نہیں مانتا وہ کس بات کا مسلمان ہی نہیں ہے. اور میں تو شیعہ سے یہ کہتا ہوں، شیعہ علماء اور شیعہ اکابرین سے، کہ آپ چونکہ اہل قادیانی شیعہ تو نہیں تھے، سنی تھے، یہ قادیانی حنفی تھے، ابھی بھی حنفی ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ حنفیت کے نام پر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. تو گویا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر سنیوں نے اپنا بچایا ہے، بچاؤ کیا اپنا، کبھی ہمارا ان سے کوئی لینا ہمارا نہیں ہے، ان سے لینا دینا، یہ نہ سنی ہے نہ مسلمان ہے. یہی کام شیعہ کو غالیوں سے کرنا چاہیے کہ بھئی یہ نہیں ہے، نہ مسلمان ہے نہ شیعہ ہے. تشیع بدنام ہو رہا ہے ان کی وجہ سے. یہ جو علی اللہ کہتے ہیں یہ شیعہ نہیں ہے، سرے سے مسلم نہیں ہے. شیعہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا، نہ علی علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے، اور نہ علی علیہ السلام کو حضور سے برتر کہتا ہے، اور نہ ہی اللہ کو چھوڑ کر علی علیہ السلام سے مانگتا ہے یا ائمہ سے مانگتا ہے. یہ کام نہیں کرتے شیعہ. ایک اور مفہوم ہے جو غالباً اہل سنت علماء یا اہل سنت کے فرقہ پرست لوگوں نے اس کو مخلوط کر دیا ہے، وہ ہے توسل، جو اہل سنت بھی کرتے ہیں. اہل سنت کی اکثریت تو بریلوی اور اہل مزارات ہیں نا، جو مزاروں پہ جاتے ہیں، بالکل اکثریت وہی ہے، تو وہ تو جاتے ہیں، وہ بھی اہل توسل ہیں. یعنی یہ بات شیعہ اور سنی دونوں میں مشترک ہے کہ وہ بھی ادھر وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں. شیعہ بھی وسیلے کے قائل ہیں. ان سے نہیں مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن وسیلے سے مانگتے ہیں. اس کو ظاہر ہے اب اہل حدیث اور دیوبند چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. یہ نہ، یہ اصطلاح ہے ان کی اپنی، یہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں مانگتے، بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں، ان کے ذریعے مانگتے ہیں. سنیوں کی اکثریت اسی طرح ہے پاکستان میں، اور شیعہ بھی سارے اسی طرح ہیں، توسل کے قائل ہیں. وہ توسل شرک نہیں ہوتا، وہ الگ مضمون ہے. توسل جو نیک اعمال کا، وہ تو خود بیان ہوا کہ آپ اپنے اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ کو، اللہ سے کو نہیں، شخصیات کا وسیلہ، جی میں سمجھ گیا ہوں. یہ اعتراض ہوتا ہے وہ شخصیات، جیسے یہ داتا صاحب ہیں مثلا، وہ لوگ داتا صاحب سے تو نہیں مانگتے، داتا صاحب کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگتے ہیں. یا غوث پاک ہیں تو ان سے تو نہیں مانگتے، انہیں اللہ کا وسیلہ، ان کے اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں. تو شیعہ بھی اسی طرح سے ہیں، وہ اہل البیت کو وسیلہ کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو یہ مختلف ہے، شرک والی بات نہیں ہے، یہ وسیلے کے ذریعے سے مانگتے ہیں. تو یہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں.
لیکن وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں. مانگتے دونوں صورتوں میں, وسیلہ ان کو قرار دے کر مانگے تو بھی اللہ سے مانگتے ہیں, وسیلہ قرار دے کے نہ مانگے تو بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں. شیعہ جو مکتب ہے, شیعہ مذہب کا میں عرض کر رہا ہوں, اب وہ جو غالی طبقہ ہے شیعوں میں گھسا ہوا ہے اور شیعہ بھی اس پہ کوئی حساسیت نہیں دکھاتے, یہ ہیں جو علی کو اللہ کہتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں, لیکن یہ شیعہ نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے.